مصارف زکوٰۃ کے بارے میں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مصارفین میں سے آتے ہیں اور جن پر بیسیکلی زکوٰۃ کے رقم جو خرچ کیے جائیں گے جو مستحقین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے جس میں زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، جو مصارفین ہیں، جن پہ جو خرچ کیا جائے گا، جن کو دیا جائے گا، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو کل یہ 8 قسم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور جس پر جو ہے زکوٰۃ خرچ کیا جائے گا، جن کو دیا جائے گا، یہ 8 قسم ہیں۔ لیکن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤلفۃ قلوب والے جو قسم ہے اس کو جو منع فرما دیا، اور یہ چونکہ اس لیے منع کیا اس دلیل کے بنا پر کہ ان الاسلام قوی، کہ اب اسلام جو ہے قوی ہے۔ چونکہ شروع دور میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی نئے مسلمان ہوتے تو ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کو ثبات قدمی کے لیے صورت اختیار کیا گیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب چونکہ اسلام جو ہے قوی ہے اور کسی طرح کی بھی جو ہے ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مؤلفۃ قلوب کی، اور نہ ہی تو لوگوں کے اندر وہ کمی ہے۔ الحمدللہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا۔ اس کے تحت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قسم کو نکال دیا، اور آپ کی دلیل بالکل قوی تھی، اور یہ حکم جو ہے اب ختم ہو گیا، اور اس پر جو ہے تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا، کسی طرح کے بھی نکیر ثابت نہیں ہے، لہذا یہ قسم ساقط ہو گیا اجماع صحابہ سے۔ لہذا اجماع صحابہ چونکہ ہمارے نزدیک جو دلیل ہے، اور ہم صحابہ کو معیار حق مانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی تو ان کے مسلک کے حساب سے، اور نہ ہی تو ان کی جو ہے ہم اتباع کرتے ہیں، بلکہ اصل جو اتباع ہے وہ ہے اللہ کے حکام کی اتباع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور اجماع صحابہ۔ سبحان اللہ، جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، جانثار یار غار سب کچھ ہیں، ان کی اجماع جو ہے وہ معیار حق ہے۔ الصحابۃ کلھم عدول، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت کا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ قسم جو ہے یہاں سے ختم ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں تو کل جو ہے 7 قسم رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے جو ہے ہر قسم کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور کس قسم میں کیا چیز پائی جائے گی اس کے حساب سے ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ پہلا جو مصرف ہے وہ فقیر ہے، اور فقیر کس کو کہتے ہیں ذرا سا آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ ہم تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فقیر صرف وہی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مطلب کہ نہ گھر ہو، ہوم لیس ہو، کیش لیس ہو، اسی طرح ویئر لیس ہو، اسی کو ہم صرف فقیر سمجھتے ہیں۔ جبکہ فقیر کی تعریف یہ ہے الفقیر هو الذي يملك اقل من النصاب، نصاب سے کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نصاب سے اگر کم ہو، کھانے پینے کی یہاں پہ شرط نہیں ہے، لیکن نصاب کا مالک نہ ہو، سیدھی سی بات سمجھیں، نصاب والا نہ ہو، وہ جو ہے کس پہ ہو جائے گا؟ فقیر پہ ہوگا۔ ہاں اگر کسی فقیر کو آپ نے اتنا زکوٰۃ دیا کہ اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے اسلام میں یہ زکوٰۃ کا سسٹم الحمدللہ کس طرح سے تیمارداری کرتا ہے، بھائی چارگی کو پروموٹ کرتا ہے، اور اخوت بین الفقراء اور بین الاغنیاء اس کی جو بہترین مثال ہے۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے، فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، اسے آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اس میں جو بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ کمانے والا ہو تو کیا اسے دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں۔ اگر فقیر ہے، نصاب تک مال نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی نہیں ہے، تو اسے بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ نہ لے، چونکہ لوگوں کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک غیرت ہے کہ ہم بھائی اپنی محنت کی روزی کھائیں گے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ رقم ہم نہیں لیں گے، تو یہ الگ بات ہے۔ دوسری جو قسم ہے جو مصارفین میں سے، وہ ہے مسکین۔
جی ہاں مسکین. اور مسکین کس کو کہتے ہیں یہ سن لے. فقیر اور مسکین دونوں میں ڈفرینس ہے, دونوں میں فرق ہے. المسکین هو الذی لا یملک شیئا اصلا. اصلا کا یہاں پہ لفظ جو ہے فقہاء کرام نے لکھا ہے, اور اصلا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس سرے سے کچھ ہو ہی نہ, بیچارہ دوسرے کے سہارے رہ رہا ہو. دوسرے کے سہارے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے ہو اور در بدر وہ مارا پھرتا ہو. مسکین ہو جس کے پاس کچھ چیزیں نہ ہو, تو یہ مسکین ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح العامل هو الذي يقوم بجمع الزکات. ٹھیک ہے. جو عاملین جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں, یہ قسم ظاہر سی بات ہے باب الزکوٰۃ میں, کتاب الزکوٰۃ میں, چاہے وہ احادیث کی کتاب ہو, سارے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد صحابہ کرام کو جمع کیے تھے کہ فلاں جگہ پہ آپ زکوٰۃ کے رقم وصول کیجیے گا, زکوٰۃ وصول کیجیے گا. تو یہ ساری چیزیں عاملین جو ہیں ان کو بھی دیا جائے گا, چونکہ اس میں سے جو ہے اچھا ان کو کتنا دیا گیا. والعشور فإنه يعطى من مال الزکاة بقدر عمله. اسی طرح چوتھی قسم جو ہے پھر رقاب. رقاب کہتے ہیں کہ جو غلام جو ہے جن کو آقا نے یہ کہہ دیا ہے جو مکاتب ہیں ان کو ادائیگی کے لیے تو آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غلاموں کے تحت اور غلامیت کے باب میں بہت ساری حکمتیں جو ہے بیان فرمائی ہیں, اور غلامیت کو اسلام میں جو ہے بہت زیادہ ڈھیل دیا گیا ہے, اور جو غلاموں پہ ظلم ہوتا تھا اس کے خلاف اسلام میں الحمدللہ بہت سارے جو احکام نازل کیے گئے, چاہے وہ غلاموں کے ساتھ نرمی کی صورت میں ہو یا غلاموں کے آزاد کرنے میں. بلکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا. لیکن اب کچھ لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلامی کا دور اسلام کا دیا ہوا وہ غلط ہے. ان کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. غلامی کا جو دور ہوتا ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور الحمدللہ اسلامی کے دور میں غلامیت کا جو ایک سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہوا. لہذا یہ اعتراض کرنا یہ غلط ہے. یہ دور بہت پہلے سے چلا رہا ہے, اور جو لوگ یورپ کا اور اسی طرح جو ہے مغربی تہذیب کا مثال دیتے ہیں ان کو لعنت, ان کی زبان جو ہے نا بند ہونی چاہیے, اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو مغرب والے اور مغربی تہذیب والے آج سے 150-200 سال پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, لوگوں کو مار کاٹ رہے تھے نسل کے بنیاد پر اور اس طرح کی چیزوں پر, اور ہمارا اسلام الحمدللہ 1400 سال پہلے, اسلام سے مراد میں وہ بالکل بیکورڈ میں نہیں جا رہا ہوں, بالکل پیچھے نہیں جا رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دیا گیا اور جو آپ مکمل کرنے والے ہیں, اس میں بھی غلامی کا دور اور اسی طرح نسل بیت ان سب چیزوں سے اسلام کو پاک رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جوک در جوک لوگ داخل ہوتے رہے اور اسلام کو اپناتے رہے, چاہے وہ غیر ہو, کسی بھی مذہب سے ہو. اسلام کو الحمدللہ لوگوں نے گلے سے لگایا اور دل سے لگایا, سینے سے لگایا. لہذا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلا, اسلام میں کجی ہے, کمی ہے, کوتاہی ہے, ان کو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا چاہیے اور ذرا سا جو ہے اپنے ماضی کی تاریخ بھی دیکھنی چاہیے. تو خیر, پانچویں چیز ہے اسی طرح الغارم هو الذي عليه دین ولا يملك نصابا كاملا بعد قضاء دینه. یعنی کہ جو شخص مقروض ہو, اتنا مقروض ہو کہ اگر وہ قرض دے دے گا تو اس صاحب نصاب نہیں رہے گا, تو اس شخص کی بھی جو ہے مدد کرنی چاہیے, یا مدد نہیں بلکہ زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے. تو یہ ایک قسم ہو گئی. اسی طرح جو ہے اگلا جو ہے قسم آ جاتا ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے وہاں پہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے نکلے ہیں, یا پھر اسی طرح وہ حاجی مراد ہیں جو حج کے لیے نکلے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہے, اور وسائل میں کمی ہے, یا اتنا جو وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنا خرچ اٹھا سکے. تو ایسے فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں ان کی بھی جو ہے, ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ کا رقم دیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی مصارف میں سے ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں عام طور پر جو حج کے لیے نکلتے ہیں, اور چونکہ یہ کہا جا سکتا ہے
کہ پہلے یہ چیز تھی اب نہیں ہے، لیکن اگر اب بھی کوئی ایسی صورت ہے تو اسے اگر اس کیٹیگری میں آتا ہے، ان کے پاس نہیں ہے اسباب یا وہ رقم صاحب نصاب نہیں ہے، تو ان کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ابن سبیل، 7ویں جو صورت ہے وہ ہے ابن سبیل۔ ابن سبیل سے کیا مراد ہے؟ هو المسافر الذي له مال في وطنه، وہ مسافر ہے کہ جس کا مال تو ہو لیکن اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ گھر میں تو بہت مالدار تھا اپنے وطن میں، لیکن چونکہ مسافر ہے یہاں پہ اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں، فقیر کے کیٹیگری میں آتا ہے، تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جو مصارف زکوٰۃ میں سے آتے ہیں، جس میں سے عام طور پر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر اس میں سے داخل اور مسکین نہیں، بلکہ قرآن کریم کے مطابق جو ہے ابھی جو پائے جاتے ہیں وہ 7 طرح کی قسمیں ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو آپ ہر ایک کو دیکھیں اور ہر ایک کو دیکھنا بھی چاہیے۔ یہ چونکہ جو ہے قرآن کریم کے مطابق ہے اور اس پر جو احادیث وارد ہوئی ہے اور متعدد احادیث ہیں، تو اس پر جو ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان کیٹیگری کو مصارف میں جو رکھا گیا ہے ان پر دھیان دینا چاہیے۔ ان پر جو زکوٰۃ کا رقم دینا، خرچ کرنا جائز ہے، درست ہے۔ یہ مصارف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ مصارفین زکوٰۃ ہے، ان کو دو اپنا مال۔ ہاں، اسی طرح بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا یہ مسئلہ بھی چھڑتے ہیں کہ ہر ایک قسم کو دینا ضروری، جتنے بھی قسم بیان کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے کسی ایک صنف کو بھی دینا جائز ہے۔ ہاں، باقی سب بھی موجود ہو پھر بھی دینا جائز ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کو، ایسا نہیں ہے، ایک صنف کو بھی اگر آپ دے دیے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ مسکین کو دے دیں، فقیر کو دے دیں۔ تو یہ صورت جو ہمیں یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ اور آتی ہے کہ کن کو دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا رقم جو ہے دینا کن کو جائز نہیں ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کافر یعنی کہ نان مسلم جو ہے ان کو دینا جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے یہ اونلی فار مسلم ہے، اونلی فار بلیورز ہے، یہ صرف مسلمز کے لیے، ان کے علاوہ کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ جو ہے غنی کے لیے درست نہیں ہے لینا، اور ہوگا ہی نہیں، اگر غنی کو آپ دے بھی دیں تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا اگر آپ کو معلوم ہے، اور ان کے لیے لینا بھی درست نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کا مال بچے کو دینا درست نہیں ہے، یا کس بچے کو، غنی کے بچے کو دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کا مال خرچہ کرنا، کس کو دینا، بنی ہاشم کو دینا یا پھر ان کے جو موالی ان کو دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے مالک جو نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اگر وہ اپنے پرکھوں پر دینا چاہیں، یعنی کہ جو اپنے صلبی رشتے کے اوپر ہے ان کو دینا چاہیے، یہ بھی درست نہیں۔ باپ کو دے، دادا کو دے، یہ درست نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نہ ہی تو اپنے نیچے والے جو حصے، مان لیجیے دادا کے پاس جو ہے بہت سارے پیسے ہیں، صاحب نصاب ہے، اور وہ اگر بیٹا کو دینا چاہے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بیٹے کو دے یا پھر پوتے کو دو، اس سے پوتے، درست نہیں ہے، نیچے جہاں تک بھی چلا جائے۔ اسی طرح جو ہے صاحب نصاب کے لیے اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا رقم دینا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بیوی کے پاس سونے چاندی ہے اور وہ صاحب نصاب ہو گئی، اللہ نے اس کو دیا تھا، چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو چاہے جس شکل میں ہو، اب وہ چاہے کہ ہم شوہر کو زکوٰۃ کا رقم دے دیں گے تو درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں خیال رکھنا چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری بیوی تو فقیر ہے، ہم اس کو پیسے نہیں دیتے تو فقیر ہے۔ نہیں، غلط ہے۔ بیوی کا خرچہ اٹھانا آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے۔